منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جسم دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے جسم دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے۔ کون علی کے مرحبا سر مقتل بڑا ہوا مرحب تو نیم ہے سر مقتل بڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے جسم دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے۔ دعا گو ہوں اللہ رب الجلال ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج ذکر حیدر کرار کرنا ہے، وہ ذکر کرنا ہے کہ جس ذکر کے بارے میں میرے اور آپ کے میزبان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دربار لگا ہوا ہے۔ آقا نبی علیہ السلام کے اللہ فرمائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حاضر خدمت ہوئے عرض کرنے کے فدا کا بھی و عمری یا رسول اللہ یا رسول اللہ، ماں باپ سب کچھ قربان جائے، بڑی پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں، بڑی پریشانی کے عالم میں ہیں، اضطرار کی کیفیت ہے۔ فرمایا میرے صحابہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، کس چیز نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں، داڑیاں بھی نظر آتی ہیں، جبے بھی نظر آتے ہیں، دستاریں بھی نظر آتی ہیں، لیکن پتہ نہیں کر پاتے کہ کون مومن ہے، کس کے سینے میں جو ہے وہ منافقت چھپی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے، کوئی ایسا فارمولہ بتا دیجئے، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس عمل سے ہم پہچان لیں یہ مومن ہے یا منافق ہے۔ صحابہ کرام عرض کرنے کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضطرار کی کیفیت ہے، ہماری صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہم پہچان نہیں پاتے، کوئی خود اسی کچھ واضح سی پہچان تو بتا دیجئے۔ میرے اور آپ کے میزبان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ذکر کو آج ہم کرنے لگے ہیں نا، یہ کوئی ذکر معمولی ذکر نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے میزبان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بالکل آسان، بالکل سادہ سا ایک عمل بتانے جا رہا ہوں، سادہ سا سیدھا سا سٹریٹ فارمولہ بتانے جا رہا ہوں۔ فرمایا جہاں مجلس لگی ہو علی کا ذکر کرو، جو علی کا ذکر سن کر کھڑ اٹھے سمجھ جانا یہ مومن ہے، جس کا چہرہ بگڑ جائے سمجھ جانا یہ منافق ہے۔ یہ وہ ذکر ہے کہ جو مومن اور منافق کے درمیان پہچان کرواتا ہے۔ میری تو ویسے بھی مجبوری ہے علی کا ذکر کرنا، میں نقشبندی ہوں، صدیقی ہوں، میری ویسے بھی مجبوری ہے کہ میرے مرشد جہاں سے میرا نقشبندیت کا یہ سلسلہ چلا ہے، میری تو مجبوری ہے سیدہ طیبہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، مومنوں کی ماں، صرف مومنوں کی ماں، ہر کسی کے لیے صرف مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آج گزار ہوئی ابا جان۔ میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ جہاں بھی مجلس لگی ہوتی ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پہ اگر علی موجود ہوں تو آپ ہر طرف سے دھیان کو ہٹا کر ٹک ٹکی باندھ کے علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بتائیے تو صحیح نہ بجا کرام موجود ہیں، جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، آپ ان کی طرف نہیں دیکھتے، فقط علی کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اے میری بیٹی مجھ سے تم نے سوال کیا، چل اچھا کیا ہے، اب میں تجھے بتاتا ہوں میں علی کے چہرے کو اتنے
باندھ کے کیوں دیکھتا ہوں؟ فرمایا میں علی کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کے اس لیے دیکھتا ہوں کہ میرے محبوب نے فرمایا ہے علی کے چہرے کا زیارت کرنا عبادت شمار کیا جاتا ہے۔ جب حضور نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، حضور تو حضور تھے، حضور کے غلام بھی بڑے لجپال تھے۔ جیسے حضور ساری زندگی اپنی امت کا بھلا سوچتے رہے نا، اپنی امت کا بھلا مانگتے رہے، حضور کے صحابہ بھی بڑے لجپال تھے، کیونکہ اس ماحول میں پرورش جو پائی تھی، اس ماحول میں رہے تھے، اس ماحول کو دیکھا تھا، حضور کو اپنی امت کے لیے تڑپتا دیکھا تھا۔ عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم یہاں پہ ظاہری طور پر موجود ہیں، علی بھی ظاہری طور پہ موجود ہیں، ہم ان کی زیارت کر سکتے ہیں، عبادت کا ثواب کما سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ بتائیے نا، آپ کی پیچھے آنے والی جو امت ہے، جب علی ظاہری طور پر اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ وہ عبادت کیسے کمائیں گے؟ وہ ثواب کیسے حاصل کریں گے؟ فرمایا میرے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج علی ظاہری طور پر موجود ہے تو اس کی زیارت کرنا عبادت ہے، جب علی موجود نہیں ہوگا اس کا ذکر کرنا بھی عبادت شمار کیا جائے گا، فرمایا اس کا ذکر کرنا بھی عبادت شمار کیا جائے گا۔ اور کون علی؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار کو ہر بار لگا ہے۔ یہ آج ہم نے صحابہ اور اہل بیت اطہار کے درمیان جتنے یہ سلسلے ہیں، یہ ہماری اپنی سوچ کا فطور ہے، ورنہ اگر دیکھا جائے میں روایت پیش کرنے لگا ہوں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار کو ہر بار لگا ہے، صحابی رسول حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا قیامت والے دن ایک جھنڈا ہوگا، اس جھنڈے کے نیچے میرے سارے کے سارے غلام آ جائیں گے، جتنے میرے غلام اس جھنڈے کے نیچے آ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ یا رسول اللہ اس جھنڈے کی کوئی نشانی تو بتائیے نا۔ فرمایا میرے صحابہ سنو، میرا جو قیامت والے دن جھنڈا ہوگا اس کا نام لواء الحمد ہوگا، اس کا رنگ جو ہے وہ سبز ہوگا، اس کے اوپر کلمہ لکھا ہوگا میرا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو گیا، آپ کے جھنڈے کا نام لواء الحمد ہوگا، اس کے اوپر آپ کا کلمہ لکھا ہوگا، اس کا رنگ سبز ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے نا وہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اس جھنڈے کا وارث کون ہوگا؟ میرا آپ کا لجپال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تیرے جیسے کوئی سامنے نہیں، وہ صحابہ کرام جو اشارے ابرو کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ فرمایا میرے صحابہ سنو، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ شان عطا فرمائے گا کہ مجھے ایک جھنڈا عطا فرمائے گا، اس کا نام لواء الحمد ہوگا، اس کے اوپر میرا کلمہ لکھا ہوگا، اس کا رنگ سبز ہوگا، اور میرے صحابہ جو اس جھنڈے کے نیچے آ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور میرا صحابہ پتا ہے وہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ وہ جھنڈا میرے علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس جھنڈے کا وارث میرا علی ہے، اس جھنڈے کا وارث ہے میرا علی ہے، اس جھنڈے کا وارث میرا علی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہاں سے اٹھے باہر نکلے، مولا مشکل کشا کو تلاش کیا، شیر خدا کو تلاش کیا، حالاتار کو تلاش کیا، تلاش کرنے حیدر کرار کو تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد جب مولا مشکل کشا ملے نا تو سینے سے لگا کے کہنے لگے علی تجھے مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے، رب کے محبوب نے یہ اعلان فرمایا ہے لواء الحمد کا وارث رب نے تجھے بنا دیا، لواء الحمد کا وارث میرے محبوب نے تجھے بنا دیا ہے۔ محبوب نے فرمایا ہے میرے جھنڈا جو قیامت والے دن مجھے عطا کیا جانا ہے اس کا وارث جو ہے وہ علی ہوگا۔ مولا مشکل کشا نے بھی پھر ادھار نہیں چھوڑا، ورنہ صدیق ہے دنیا والے جب روایت پڑھیں تو کہیں کوئی ڈنڈی نہ مار جائے، میں علی بھی تجھے ایک مبارکباد دیتا ہوں، ورنہ صدیق تمہیں بھی مبارک ہو۔ فرمایا ہے علی تمہیں تو مبارک اس بات کی ہے کہ جس جھنڈے کے نیچے آنے سے لوگ بخشے جائیں گے اس جھنڈے کا وارث تو ہے، مجھے کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہو؟ مولا مشکل کشا کرنے لگے علی صدیق میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں ہم صحابہ آپس میں اختلاف رکھنے والے نہیں بلکہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ جب دنیا والے روایات کو پڑھیں گے تو انہیں ہماری محبت ہی نظر آئے گی۔ ہاں کوئی عقل کانڈا ہوگا جو اختلافات کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے گا۔ مکھی کی کئی قسم کی ہوتی ہے، ایک مکھی وہ ہوتی ہے جو سارا گند چھوڑ کر پھول کے اوپر بیٹھ کے پھول کا رس لیتی ہے، پر ایک مکھی وہ ہوتی ہے جو سارے پھولوں کو چھوڑ کے گندگی کے ڈھیر پہ جا بیٹھتی ہے۔ اور میں جس کی مرضی ہو، جو پھولوں کے اوپر بیٹھنا چاہے اس کی مرضی ہے، گھن کے اوپر بیٹھنا چاہے اس کی مرضی ہے، ہم تو حق کو واضح کرتے جا رہے ہیں۔ اور میں صدیق مبارک ہو تمہیں، میں علی کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہو؟ کہا صدیق جس زبان گوہرباد سے، جس زبان اطہر سے تو نے یہ سنا ہے نا کہ قیامت والے دن لواء الحمد کا وارث میں ہوں، اسی زبان سے میں علی نے یہ سنا تھا کہ محبوب فرما رہے تھے اور میرے مسئلے کا وارث صدیق اکبر ہوگا۔
मुसल्ले का हमारे सिद्दीक अकबर होगा। अहबाब ज़िक्र सैयदना मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबी रसूल हाज़िर खिदमत होते हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल आज करना है, दरियाफ्त करना है। कहा साहबी पूछ, क्या पूछना चाहता है? फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल ये है कि आप कायनात में सबसे ज्यादा प्यार किस शख्सियत से करते हैं? फरमाया आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? मेरे आपके रजपाल नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा से, मोमिनों की मां आयशा से। साहबी रसूलुल्लाह कहने लगे मैंने जो पूछा था मुझे वो जवाब मेरी तवक्को के मुताबिक ना मिला। मैंने फिर अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ख्वातीन की बात नहीं कर रहा, मर्दों में से सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? फरमाया उसके बाप से। कहते मैंने फिर सवाल किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों बाप बेटी के बाद आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? फरमाया हफ्सा से। सैयदा आयशा बेटी है जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, और सैयदा हफ्सा बेटी है जनाब आज़म की। फरमाया हफ्सा से। फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वही बात मैंने ख्वातीन में से नहीं पूछा, मर्दों में आप इन दोनों के बाद सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? फरमाया उसके बाप से, यानी फारूक आज़म से। साहबी रसूल कहते हैं मेरे दिमाग के अंदर जो बात चल रही थी, मेरे ज़हन और ईमान के अंदर जो बात चल रही थी, मैंने तो सवाल इसलिए किया था कि मैं जब कहूँगा या रसूलल्लाह आप कायनात में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं, तो हुजूर मौला मुश्किल कुशा का नाम लेंगे। लेकिन 4 सवाल किए, चारों के ऊपर हुजूर ने मेरी तवक्को के मुताबिक जवाब ना दिया। फिर मैं बेकरार हो गया, कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तो सवाल किया था कि आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? एक मरतबा आपने कहा आयशा से, फिर कहा सिद्दीक अकबर से, फिर कहा हफ्सा से, फिर कहा फारूक आज़म से। मेरे ज़हन के अंदर तो ये चल रहा था कि आप अली का नाम लेंगे। आप साबियत फरमाते हैं हुजूर ने पहले हुजूर मेरी तरफ देख रहे थे, मैं हुजूर की तरफ देख रहा था। अब हुजूर सहाबा के मजमे से मुखातिब हो गए, कहने लगे मेरे सहाबा सुन रहे हो, ये मुझसे मेरी जान के बारे में सवाल कर रहा है। मैं इनसे मैं प्यार करता हूँ, अली तो मेरी जान है। और मैं इनसे मैं प्यार करता हूँ, अली तो मेरी जान है। मैं जिस्म का जिस्म, रहमू का रहमी, कोई फर्क नहीं माँ बहन किया। मैं अली के बारे में पूछते हो, अली के बारे में पूछते हो, हुजूर ने इरशाद फरमाया अली तेरे साथ मोहब्बत करने वाला, तेरे साथ प्यार करने वाला, तेरे साथ इश्क करने वाला। एक बात याद रखिएगा, अली के साथ प्यार करने वाला वो नहीं कि जो नशे की हालत में अली अली पुकार रहा हो, क्योंकि मौला मुश्किल कुशा ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है। आपकी सीरत का मुताला करें तो आप फरमाते हैं अगर एक दरिया के अंदर एक कतरा शराब का डाल दिया जाए, वो दरिया खुश्क हो जाए, खुश्क होने के बाद उसकी जो निचली तह है उसके ऊपर घास उगाए, उस घास को अगर मेरी सवारी चढ़ ले तो मैं उस सवारी के ऊपर सवारी करना पसंद नहीं करूंगा। तो ये कैसे हो सकता है? नशे की हालत में और अपने मुंह को बदबूदार करके फिर वो ये बेअदबी है, ये गुस्ताखी है, ये उस जात के साथ बेअदबी है। वरना अगर देखा जाए तो अदब वाले मुफ्ती आजम हिंद आपके दरबार में एक शख्स हाजिर हुआ, उसने बड़ा चर्चा सुना था, बड़ा शोरा सुना था। किसी मुरीद ने बताया कि मेरे जो उस्ताद हैं, मेरे जो शेख हैं, वो बड़े इल्म वाले हैं, बड़े कमाल वाले हैं, बड़ा इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें दे रखा है। वो कहने लगा अच्छा चलो मैं चलता हूँ, मैं उनसे सवाल करूँगा। अगर मेरे सवाल पर उन्होंने जवाब दे दिया तो वाक़िअतन वो इल्म वाले हैं, सवाल का जवाब ना दे सके तो फिर इसका मतलब ये है कि उनके पास इल्म नहीं है, वैसे ही तुमने बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हो। वो बंदा हाज़िर खिदमत हुआ, कहने लगा मेरा सवाल है जी, मैं सवाल लेके आया हूँ, शायद मान के आया हूँ। कहा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कहा मैं पूछने ये आया हूँ कि आका करीम अलैहिस्सलाम के साहबजादियों के नाम क्या हैं? हुजूर के साहबजादियों के, हुजूर की शहजादियों के नाम बताइए। मुफ्ती साहब उठ के अंदर तशरीफ ले गए, 7 कमरा था, उस कमरे के अंदर तशरीफ ले गए। तो वो पीछे जो उनका मुरीद जिसने शानें बताई थी ना अपने उस्ताद की, उससे कहने लगा देखा तुम कहते हो बड़े इल्म वाले हैं, मैंने सादा सा सवाल किया, हुजूर की शहजादियों के नाम पूछे और ये उठ के चले गए हैं। आप जाएंगे, किताब देखेंगे, ढूंढेंगे, फिर आगे मुझे बताएंगे। मुरीद भी खामोश हो गया। सवाल इतना मुश्किल तो नहीं था, फिर हुजूर उठ के क्यों चले गए?
کرتا تھا بتا دیتے، لیکن آپ اٹھ کے چلے گئے ہیں. کچھ دیر کے بعد جب آپ واپس آئے نا، وہ شخص کہتا ہے آپ کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. ہم نے پوچھا حضور سوال اتنا مشکل تو نہیں تھا، آپ اٹھ کے اندر کیوں چلے گئے؟ تو مفتی اعظم ہند کہنے لگے میں سوال تمہارا مشکل نہیں تھا، میں بتانا چاہتا تو 1 سیکنڈ لگتا تھا. حضور نے 4 شہزادیوں کے نام میں تمہیں بتا دیتا. میرے اندر جانے کی وجہ یہ ہے کہ جب تم نے سوال کیا تھا میں وضو کی حالت میں ہی نہیں تھا، اور میں نے حضور کی اہل بیت کا نام کبھی بے وضو لیا ہی نہیں. یہ ادب ہے اس گھرانے کا، کیونکہ یہ کوئی معمولی گھرانہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں یہ کوئی معمولی گھرانہ نہیں ہے، بلکہ اس گھرانے کے بارے میں اگر سننا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. اعلیٰ حضرت اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں تم ناپاک زبانوں سے اس گھرانے کا نام نہ لینا، یہ کوئی معمولی گھرانہ نہیں ہے. اور اگر دیکھنی ہو شان تو پھر دیکھ لو، تمہارے ہاں بچے کی ولادت ہو تو 40 دن تک ماں ناپاک رہتی ہے، نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ قرآن کریم کو ہاتھ لگا سکتی ہے. 40 دن تک ماں ناپاک ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کریم کو چھو نہیں سکتی، قرآن کریم کو اٹھا نہیں سکتی، قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. لیکن ادھر کیا معاملات ہیں؟ ادھر ظہر کے ٹائم رمضان المبارک میں امام حسن کی ولادت ہوتی ہے، عصر کی نماز سیدہ کائنات مصلی پہ کھڑے ہو کے ادا کر رہی ہوتی ہے. اور جب دائیا سے پوچھا گیا کہ بتا کیا کیفیت تھی، تو فرمایا باقی بچے پیدا ہوتے ہیں غلاظت نکلتی ہے، گند نکلتا ہے، گندا خون نکلتا ہے، لیکن جب امام حسن مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تو نور ہی نور چمک رہا تھا، نور ہی نور چمک رہا تھا. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب الجلال اپنے محبوب کو ارشاد فرماتا ہے محبوبہ ہم نے آپ کی اہل بیت سے ناپاکیوں کو، نجس کو، غلاظت کو دور کر دیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ گھرانہ کون سا ہے؟ آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں محبوبہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ حسیہ ہے، یہ وہ ذکر ہے کہ جس ذکر کو کرنے والا سیدہ کائنات کے بابا جان نے ضمانت دی ہے. فرمایا فاطمہ تجھ سے اور تیرے گھرانے سے پیار کرنے والا کوئی ہوا، اس پیار کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا، بستر مرگ میں مرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے. جزاک اللہ سلامت رہے. حضور نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت اطہار کی محبت میں فوت ہو گیا وہ بستر کے اوپر کے اگر فوت ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا. اور فرمایا من مات علی حب آل محمد، اور جو اہل بیت اطہار کے ساتھ قبض کو سینے میں رکھتے ہوئے فوت ہوا نا، اس دنیا سے گیا، وہ میدان جنگ میں بھی مارا گیا تو ماتا کافرہ کافر ہو کے مارا جائے گا. اہل بیت اطہار کی محبت لازم ہے، اہل بیت اطہار کی محبت لازم ہے. لیکن پھر اجمل رضا قادری صاحب کی ایک بات مجھے بڑی پسند آئی، میں اگلے دن سن رہا تھا. اہل بیت اطہار کی محبت لازم ہے، لیکن پھر اجمل رضا قادری صاحب کو میں ایک کلپ سن رہا تھا چھوٹا سا، اس کا مجھے بڑی بات پسند آئی. وہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی ہم علی والے، الحمدللہ ہم یہ ذکر عبادت ہے، ہم کون ہیں؟ علی والے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم علی والے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ہم علی والے ہیں. انہوں نے کہا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم علی والے ہیں تو پھر امام حسن والے کیوں نہیں؟ علی والے ہیں تو پھر امام حسن والے کیوں نہیں؟ کیونکہ امام حسن بھی مولا مشرف کشا کی اولاد میں سے ہیں، آپ کے صاحبزادے ہیں. فرمایا جب علی والے ہیں پھر ہم حسین والے ہیں، اگر ہم حسین والے ہیں تو پھر حسین کے بڑے بھائی حسن والے کیوں نہیں؟ فرمایا کہ کیسے ہم حسن والے نہیں ہیں؟ فرمایا وہ ٹولہ وہ کرو
جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے، نازیبہ کلمات کہتے ہیں، ورنہ اس کا مطلب یہ ہے آپ کے بڑے وڈیروں میں سے، آپ کے آواز دار میں سے کوئی جائے اور فیصلہ کر کے آ جائے کہ میں فلاں بندے کے ساتھ جو ہے وہ سلو کرتا ہوں، اولاد میں سب کچھ کھڑا ہو کے میں اس سلو کو نہیں مانتا، پنچایت والے، گاؤں والے، محلے والے، برادری والے، قبیلے والے کہیں گے نہیں یار تو اپنے بڑوں کا بڑا نافرمان ہے، تیرے بڑے جا کے فیصلہ کر رہے ہیں، بڑے جو فیصلہ کر دے اس کے اوپر بندہ سر تسلیم خم کر لیتا ہے۔ تو جب امام حسن پاک نے صلح کر لی تھی تو ہم جس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہم علی والے بھی ہیں، حسن والے بھی ہیں، حسین والے بھی ہیں، وقت مکمل ہو چکا، تفصیل ضرورت نہیں، ہم علی والے بھی ہیں، حسن والے بھی ہیں، حسین والے بھی ہیں۔ کیسے؟ جس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسن نے صلح کی تھی، ہم ان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اوپر کسی کو بھونکنے کی اجازت نہیں دے سکتے، اور جس یزید کے ساتھ امام حسین نے جنگ کی تھی، ہم ساری زندگی مرنے کے بعد پھر اگر رب ذوالجلال زندگی دیتا ہے تو ہم ساری زندگی اس کے اوپر لعنتیں بھیجتے رہیں گے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ، ہم علی والے بھی ہیں، حسن والے بھی ہیں، حسین والے بھی ہیں۔ رہی بات اہل بیت اطہار کی محبت کی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے سینے میں میری اہل بیت اطہار کی محبت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے میں ایمان کو داخل ہی نہیں کرتا ہے۔ ایمان والا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، حضور نے فرمایا میری اہل بیت کا یا میری اہل بیت کی محبت اگر تمہارے سینے میں نہیں ہے تو ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ہمیں صحیح معنی میں حضور کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہوئے زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ